آج ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے ڈاکٹر نوشین شیخ نے، جو کہ معروف سائیکائٹرسٹ ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں اسپریچویلٹی پہ. تو ابھی تک تو ہم نے بات کی تھی اسپرٹ پہ، تو آئیے اسپریچویلٹی پہ مزید اس کے پک کھولتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ گتھی کو سلجھائیے تاکہ ہماری نوجوان نسل وہ راہ راست پہ آ سکے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہم ایک اسپرٹ ہیں جو کہ ایک سول رکھتے ہیں اور ایک ہیومن باڈی میں ہیں، تو یہ ہماری پہچان ہے. تو ہماری پہچان کا بہت حصہ اسپرٹ میں ہے. تو جب تک اسپرچویلٹی نہیں سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اسپرچویلٹی ایک بہت ہی آسان الفاظ میں ایک کنیکشن ہے. ہمارا کنیکشن جو ہے ہمارا رابطہ، یہ رابطہ جو ہے ہماری اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کی ذات جو ہم زندگی چلاتے ہوئے ٹچ کرتے ہیں دوسروں کی لائف کو، یہ بھی وہی رابطہ ہے جو کہ اسپرچویلٹی کہلاتا ہے. اس نیچر میں، اس ورلڈ میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں. ہم جاتے ہیں، ہم نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، چیزوں پہ کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ وہ رابطہ ہے جو ہمارا اس نیچر کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ہمارا رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ اسپرچویلٹی کے تھرو نہیں ہو تو وہ رابطہ نامکمل رہ جاتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں جو ہے وہ تعلق تو بناتا ہے لیکن رابطہ نہیں بنا پاتا ہے. تو یہ ہمارا رابطہ اس اپنے آپ سے، دوسروں سے، نیچر سے اور اللہ سے اسپرچویلٹی کہلاتا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز کا ایک کسی چیز سے اخذ کی گئی ہوتی ہے. ہمارا رابطہ اپنے خالق کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ قطع نظر اس کے کہ کوئی کس مذہب کو فالو کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے. بالکل. بہت سارے لوگ اسپرچویلٹی کو ریلیجن سے کنفیوز کرتے ہیں اور اس میں انہیں سمجھ نہیں آتی. جیسے میں نیوزی لینڈ میں پریکٹس کرتی ہوں، میرے زیادہ تر جو ہیں پیشنٹس جو ان کا کوئی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسپرچویلٹی کی جب بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہم اسپرچویلٹی کو کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اسپرچویلٹی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. ہاں، اگر آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ شاید اسپرچویلٹی کو اپنے مذہب کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس مذہب کو اچھی طرح سے آپ اپنے اندر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. جیسے ہم اللہ کہتا ہے نا کہ اسلام ہم نے پا تو لیا ہے، وہ ہمارے اندر داخل نہیں ہوا ہے. تو وہ یہ داخل جو ہے وہ اسپرچویلٹی ہی ہوگی تو وہ ہمارے اندر داخل ہو سکے گا. تو ریلیجن جو ہے وہ ریجڈ سیٹس آف بلیو ہیں، بڑے حد تک ہمیں فالو کرنے ہیں جیسے بتائے گئے ہیں. ہم ان میں رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. نماز جس طرح سے بتائی گئی ہے اسے ویسے ہی پڑھنا ہے. حج کا طریقہ جیسے بتایا گیا ویسے ہی دینا ہے. زکوٰۃ جس طرح سے منسوخ کی گئی ہے اسے ویسے ہی دینا ہے. روزہ جس طرح سے بتایا گیا اسے ویسے ہی رکھنا ہے. لیکن اس کو ہم نے نماز کے دوران اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسے بنانا ہے وہ اسپرچویلٹی کے تھرو ہے. کہ ہم اسپرچویلٹی ایک انڈیویجول بیس ہے. ہر انسان کا 50 لوگ اگر ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا اسپرچوئل کنیکشن اللہ کے ساتھ ڈفرینٹ لیولس پہ ہے. وہ ڈفرینٹ لیول پہ، ہر بندہ اپنے ڈفرینٹ لیول پہ وہ نماز کو اسپرچوئل کنیکشن کے ساتھ کر رہا ہے. تو وہ ایک انڈیویجول ہے، فریڈم ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو جب فری کر دیتے ہیں اور فری ہو کے جب کوئی اپنا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریچول ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر اترتا ہے. اور یہی ہے مذہب جو ہمیں اندر اتارنا ہے، اور وہ اسپرچویلٹی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ جو موضوع ہے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ نہ صرف نوجوانوں کے لیے، سنتے تو سبھی لوگ ہیں ہمیں ہر عمر کے، لیکن نوجوانوں کے لیے چونکہ ہمارا پروگرام بالخصوص ہے تو نوجوانوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال سے میں تو کہوں گی کہ نوجوانوں کے لیے ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی نوجوانی میں اس کو نہیں پائیں گے تو ہم اپنے بڑھاپے میں بھی بھٹکتے ہی رہ جائیں گے. کیونکہ ہمیں جو اپنے آپ کو پانا ہے وہ نوجوانی میں ہی پانا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں. ہمارے نوجوان آج کل جو ہیں بہت زیادہ اسپرچوئل ڈسٹریس کا شکار ہیں. زیادہ تر جو مریض خاص کر نوجوان میرے پاس آتے ہیں وہ ان کو یہ بہت زیادہ شکایتیں ہیں اللہ سے. وائی می؟ مجھے ہی وہ سب کچھ نہیں ملا، مجھ سے ہی وہ سب کچھ کیوں چھن گیا؟ اور اللہ اگر مجھے چاہتا ہے تو مجھے تکلیفیں کیوں دے رہا ہے؟ اور مجھے وہ کوئی چیز کیوں نہیں ملتی جو ملنی چاہیے؟ یہاں نوجوان اگر ہمارا ایک ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے. اپنی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے. اپنے کسی پیارے کو کھو دیتا ہے تو اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے. یہ تو کوئی تبادلہ ہوا. بالکل. اور وہ کیونکہ وہ اسپرچوئل طور پہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اللہ پہ
रियलिटी को जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अपने अंदर दाखिल नहीं करेंगे, वो यकीन कामल हम पैदा कर ही नहीं सकते। तो मेरी तो नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अपने आप को पहचानें, डिफाइन करें अपने आप को अपने हवाले से। बिल्कुल हमारे नौजवान बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो अपने आप को अपने तौर पे नहीं जानते, वो अपने दोस्तों की नज़र से अपने आप को जांचते हैं, अपने घर के माहौल से, अपने स्टेटस से पहचानते हैं। अगर वो गरीब हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ने हर इंसान को तख्लीक किया है बेहतरीन और मुकम्मल, और ये तकमील हमें उसी वक्त पता चलेगी जब हम अपने आप को अपनी नज़र से देखेंगे, अपने आप को डिफाइन करेंगे जैसा हम खुद चाहते हैं, दूसरों की नज़र से नहीं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसी खूबसूरत और अच्छी गुफ्तगू के साथ ही साथ हमारे सुनने वालों को हम नगमात से महरूम ना रखें। आइए शामिल करते हैं एक और नगमा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है।